حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الصلوات. اللهم صل على محمد الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوص الفقن فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ومدد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ووجدك عائلا فأغنى. صلوات. اللهم صل على محمد. سب سے پہلے آپ تمام علماء طلاب کی خدمت میں التماس ہے کہ یہ مجلس اصال ثواب بھی ہے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ ملت تشیع جہاں جہاں بھی دنیا میں مکتب آل محمد کی خدمت کرتے ہوئے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے شجرہ اسلام اور شجرہ ایمان کی آبیاری کر گئے شہداء، شہدائے انقلاب، شہدائے پاکستان، بالعموم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید قائد علی معارف حسین الحسینی، اور ہمارے ایک محسن ہیں ڈاکٹر سید اسد حسن نقوی حافظہ اللہ، بہت ہی نیک سیرت پاکباز انسان. ان کے والدین سید طاہر اور ان کی والدہ گرامی مرحومہ مغفورہ کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اس ماہ رحمت، اس ماہ برکت، اور آج سید الایام بھی ہے، جمعۃ المبارک بھی ہے، تمام سعادتیں ماہ رمضان، جمعۃ المبارک اور ذکر کربلا، یہ سب سعادتیں جمع ہو گئی. اور اس سے بڑھ کر یہ سعادت ہے کہ آج ہم اہل بیت کے گھر میں بیٹھے ہیں، عش آل محمد میں بیٹھے ہیں.
اور اس سے بڑھ کر اور بھی ساتیں ہیں کہ جن کو احصاء نہیں کیا جا سکتا، لہذا آپ کی خدمت میں التماس ہے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کی ارواح کو ایصال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اپنے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور باقی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی، اے مصطفیٰ، اللہ نے تجھے بے مال پایا بس تجھے غنی کر دیا۔ وہ نبی کہ جو پوری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، وہ نبی کہ جن کی سیرت اور جن کے کردار کو پروردگار عالم نے اپنے کتاب میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً بالتحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی اسوہ اور نمونہ حیات ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو اسی لیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اور خدا کے تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے انسان کے لیے، کہ جس کو آپ علم کلام کی کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، تکامل اور تکامل اختیاری، کہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اور خود کمال مطلق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جن کو میں نے خلق کیا ہے وہ فقط میری ہی طرف آئیں، میرے غیر کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ اور پیغمبر خاتم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر خاتم ارشاد فرماتے ہیں میرے اس دین اسلام کو بچانے کے لیے 2 چیزیں میرے لیے محسن قرار پائیں، ایک میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی تلوار، دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ایک میرے چچا ابو طالب کا فرزند علی ابن ابی طالب اور اس کی تلوار، دوسرا پیغمبر فرماتے ہیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال۔ جب پیغمبر اکرم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ازدواج کیا تو اس وقت پیغمبر اکرم نے اپنے چچا ابو طالب سے ارشاد فرمایا اے چچا جان، آپ ایک کام کیجئے۔ جی فرمائیے۔ آپ چلے جائیے، یہ جو چاہ زمزم ہے اس کی جس کو منڈیر کہتے ہیں وہ دیوار، وہاں پہ چڑھ کر ان مکے والوں کو، ان مشرکین کو اعلان کر دو۔ وہ اعلان کیا ہے؟ وہ اعلان میری طرف سے نہیں ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ فرما رہی ہے اے مکے والو، آج کے بعد
میرا مال میرا نہیں ہے، مصطفیٰ کا مال ہے، اور آج کے بعد میں مصطفیٰ کی کنیز ہوں۔ وہ کون تھا اعلان کرنے والا؟ تاریخ میں فراموش کیا گیا ہے، بہت فراموش کیا گیا ہے۔ چند ذوات جو اسلام کی بہت بڑی خدمت گزار ہستیاں ہیں، ان میں سے پہلی ہستی کہیں یا دوسری کہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب علیہ السلام، ان کے بارے میں تو ہرزہ سرائیاں بھی کرتے ہیں۔ بھلا کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اس ابو طالب کو حکم دے معاذ اللہ کہ جو کافر ہے کہ جاؤ مشرکین کو سنا دو؟ اس کا مطلب ہے مشرکین کو اعلان سنانے والا خود مومن ہے۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت ابو طالب کو کہ جس کا بیٹا کل ایمان ہو اور جس کا بیٹا جوف کعبہ میں متولد ہوا۔ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ پیغمبر خاتم نے کسی اور کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا، فقط علی ابن ابی طالب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو لہب نے تانے دیے، ابو جہل نے ہرزہ سرائیاں کی، ابو طالب کے بارے میں بتا دے کہ ابو طالب نے کیا کیا۔ ابو طالب نے اپنے ایمان کو چھپایا، پیغمبر اکرم کی رسالت کے پرچم کو بلند کیا۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان دو کو بہت زیادہ فراموش کیا گیا ہے۔ امہات المومنین کا تذکرہ تو کیا جاتا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایک پرائیورٹی، ایک خصوصیت ہے کہ پیغمبر کی ازواج جو ہیں وہ امہات المومنین ہیں۔ بعض ہمارے برادران کو کہتے ہیں نہیں مانتے ہم وہ ہماری مائیں ہیں۔ نہیں میرے محترم، قرآن کی نص صریح کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی نص کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ فقط ماں ہونا کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں ہے، ماں کے ساتھ ماں والا کردار اپنانا بہت بڑا اعزاز ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس لیے آیت نازل ہوئی؟ جب لوگوں نے کہا کہ پیغمبر کے بعد ہم پیغمبر کی بیویوں سے نکاح رچائیں گے، تو پروردگار عالم نے ان کی زبانوں کو بند کر دیا اور ان سے فرمایا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، پیغمبر کی بیویاں پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اور ان کی زندگی میں تو ویسے بھی حلال نہیں ہے، لہذا پیغمبر کے بعد اپنی نگاہوں کو نبی کی بیویوں کے بارے میں نیچے رکھو۔ یہ بات سمجھے جائے ان لوگوں کو کہ یہ اصل جو چیز تھی جو اللہ نے ارشاد فرمائی وہ فقط نکاح کی حرمت تھی، باقی جنت میں جانا جہنم میں جانا وہ اپنے کردار کی بنیاد پر ہے، وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ہے۔ خود قرآن فرماتا ہے جو تم میں سے بھی نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ عمل صالح فقط باپ ہونا، بیٹا ہونا، بیوی ہونا، امہات المومنین میں سے ہونا، یہ قابل ستائش اتنا نہیں ہے کہ جتنا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ یہ ایک ہے عمل صالح، مذکر ہو یا مؤنث ہو، پروردگار عالم ایمان کے ساتھ عمل صالح اور اس کے ساتھ حیات طیبہ تب عطا کرتا ہے اور اس کے بعد جنت کے درجات عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جس کو فراموش کیا گیا ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ یہ عام ہستی نہیں ہے، یہ صدف ہے، گوہر عصمت کا ایک صدف تھا کہ جس کو پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو عطا کیا۔ اور کتنی بڑی عظمت ہے اس بی بی کی کہ اس بی بی کی بیٹی سیدۃ نساء العالمین ہے، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہے۔ اور یہ وہ بی بی ہے
کہ جس کو اللہ سلام بھیجتا ہے جبریل کے ذریعے کہ اے جبریل جاؤ میری طرف سے خدیجۃ الکبریٰ اور میرے پاک نبی کو سلام دے دو۔ جب جبرائیل آئے اور پیغمبر نے پوچھا جبریل آنے کی وجہ، تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے سلام دیے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کو۔ تو جب بی بی نے سلام سنا تو بی بی نے کہا ہاں والسلام وَإِلَيْهِ السلام وَمِنْهُ السلام، وہی سلام ہے، پروردگار عالم سلام ہے، اسی کی طرف ہی سلامتی ہے اور اسی کی طرف سے سلامتی پھوٹتی ہے۔ میری طرف سے اللہ کو بھی میرے سلام پہنچا دیجئے اور جبریل کو بھی میرا سلام ہو۔ یہ وہ بی بی ہے اور جس کے بطن میں پروردگار عالم نے 11 اماموں کی ماں کو رکھا۔ اتنا پاکیزہ وہ حرم رسول اللہ، اتنا پاکیزہ وہ حرم رسول اللہ کہ جس نے اپنی تمام زندگی پیغمبر کے ساتھ جو جب ازدواج کیا تو پیغمبر اکرم کی نوکری میں گزار دی، ورنہ ملکۃ العرب ہو اور پیغمبر اکرم کے جن کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، جن کی دنیا میں نظر میں دنیا کا مال ہوتا ہے، ان کی نگاہیں تو بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں، نیچے تو وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ کون سی خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جس کے اونٹ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے اور جن کے اتنے نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، ان کے اتنے اموال ہوا کرتے تھے۔ ہمارے استاد محترم علامہ سید محمد تقی نقوی حافظ اللہ فرماتے ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ جو عیش و عشرت اور دنیا کی تمام نعمتوں کے عروج پر بھی تھیں، جب پیغمبر اکرم کے حبالہ عقد میں آئیں اور ان پر امتحان آیا تو مکہ کے درختوں کے خشک پتے کھا کر بی بی نے گزارا کیا۔ میں اکثر بیشتر عرض کیا کرتا ہوں کہ مال کا زیادہ ہونا یہ فضیلت نہیں ہے۔ اس عورت نے جو اس کا تمام مال تھا، آپ نے سنا وہ کہانی سنی، بادشاہ تھا، وہ بارش آئی اور وہ چلا گیا ایک جھونپڑی میں، وہاں دیکھا کہ ایک عورت تھی، بڑھیا تھی، اس کے ایک بکری تھی اور وہ اس کا دودھ دویا کرتی تھی اور اس سے گزارا کرتی تھی۔ جب دیکھا کہ یہ بھوکے ہیں اور سردی ہے اور اس نے بکری کو ذبح کیا، ان کو کھلایا۔ جب اس پر وقت آیا یا اس کی اولاد پر وقت آیا، جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچی، اگرچہ فضی قصہ کیوں نہ ہو، جب بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے وزراء سے پوچھا کہ میں اس کو کیا انعام دوں، جب اس نے میرے لیے ایک بکری کو ذبح کیا اور مجھے کھلایا؟ تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے کہ آپ اس کو اتنے دینار درہم دینار دے دیجئے، اتنے سکے ڈالر، اتنے ڈالر پاؤنڈ دے دیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا، اگر انصاف کرتے تو تم یہ کہتے آج اس عورت کو اپنی پوری سلطنت اور شہنشاہت بخشے۔ اس نے کوئی اتنا بڑا کام کیا تھا، فقط ایک بکری کو ذبح کیا تھا، لیکن اس کی پوری دارائی اور اس کو پورا مال فقط وہ ایک بکری تھی، وہ ایک بکری تھی۔ وہ جس طرح کہ امیر کائنات کے بعد قرآن میں آپ نے آیت نجوہ، ایک دینار ہے اس کے 10 درہم کیے اور پھر وہ خرچ کر کے ہر روز ایک فقیر کو دیا کرتے تھے اور پیغمبر اکرم کے پاس پہنچ جایا کرتے تھے اور پیغمبر اکرم سے علم حاصل کرتے تھے۔ دوسرے دن وہ کہاں تھے؟ غنی کہاں تھے؟ وہ خرچ کرنے والے کہاں تھے؟ وہ مال و دولت والے کہاں تھے کہ اللہ نے فرمایا جو آج کے بعد نبی کے پاس جانا چاہتا ہے ہر روز 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پھر پیغمبر کے پاس جائے۔ اس دن پیغمبر کے پاس سوائے علی مرتضیٰ کے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ علی کے پاس 1 دینار، اس کے 10 درہم کرائے اور ہر روز 1 درہم دے کر آرام سے محفل بالکل خالی ہے، پیغمبر اکرم ہے اور مولا کائنات ہیں۔ وہ مولا کائنات نے وہ سب کچھ بیان فرمایا کہ ہر روز پیغمبر سے ایک چیز کا سوال کیا کرتے تھے، مل عہد مل وفا، یہ تمام سوال پیغمبر سے کرتے اور پیغمبر اس کا علی مرتضیٰ کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر اکرم اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب مولا علی پیغمبر کے پاس آتے تھے تو پیغمبر سوالوں کا جواب دیتے، اور جب
زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ پیغمبر خود مولا علی علیہ السلام کے حجرے میں جاتے، علی خاموش ہوتے، پیغمبر اکرم اپنی زبان اطہر سے علم کی وہ ندیاں اور نالے بہا دیتے تھے جس کے بارے میں امیر کائنات نے اظہار بھی کیا تھا، علمنی رسول اللہ زکن زکا، علمنی رسول اللہ الف باب فانفتح لی من کل باب الف باب، اللہ کے رسول نے مجھے 1000 باب علم تعلیم کیے، اس کے بعد علی کی نفس سے، علی کی جان سے ہر علم کے دروازے سے 1000 دروازہ علم پھوٹا۔ یہ امیر کائنات حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا اتنا، اور پیغمبر خود ممنون تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی، اور جب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی ایمان کی تصدیق کرنے والا، نبوت کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے، پیغمبر فرماتے ہیں خدیجہ وہ ہے کہ جب میرے پاس مال نہیں تھا مجھے مال دیا، جب میرے پاس تصدیق کرنے والا کوئی نہیں تھا میرے پاس تصدیق کرنے والا بی بی نے میری تصدیق کی، میری نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، میرے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا سوائے علی مرتضیٰ کے اور خدیجہ الکبریٰ کے، یا علی تھے یا خدیجہ۔ اور جب پیغمبر اکرم پر اس کوہ پر، اس غار حرا پر وہی نازل ہوا کرتی تھی تو جناب خدیجہ الکبریٰ مکہ سے چل کر پیدل، اس وقت تو کوئی انتظام ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہاں بی بی پھر سوار ہو کر جاتی، مکہ سے پیدل چل کے پانی بھی لے جاتی تھی اور ستو بھی لے جاتی تھی۔ اور اگر آج آپ مظاہرہ کریں، معائنہ کریں اس کوہ کا، کوہ حرا کا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بڑے بڑے مردوں کے دل وہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 5 کلومیٹر تقریباً 5 کلومیٹر بلندی پر غار حرا ہے وہاں، اور آج تک تو کچھ راستے بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو جب نصیب ہوا تو ہم دیکھ کر ہی ڈر گئے کہ ہم جائیں گے، پتہ نہیں بچ جائیں گے یا نہیں بچیں گے، اتنی گرمی کی شدت میں، اور مکے کی گرمی ہوتی ہے، وہاں سردی کا کوئی خاص اتنا انتظام نہیں ہوتا ہے، لیکن خدیجہ الکبریٰ وہاں جا کر پیغمبر کو ستو بھی دیا کرتی تھی اور پیغمبر اکرم کو پانی بھی دیا کرتی تھی، اور مولا علی علیہ السلام پیغمبر کے ہمراہ ہوتے تھے، اور جب وہی نازل ہوئی تو مولا علی علیہ السلام بھی اسی طرح وہی سنتے تھے جس طرح پیغمبر اکرم وہی سنا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ اسلام پر جان نشاور کرنے والی کون سی شخصیات ہیں۔ ہم بہت یاد کرتے ہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے کہ اتنے مال کے ڈھیر ہوں اور اس کو خرچ کر دیا جائے، نہیں، بیت المال کا مال جمع کر کے اکٹھا کرنا اور اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دینا، اقربا پروری کرنا، اور پھر غنی الاغنیاء کا لقب قرار پانا، یہ اور بات ہے۔ اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں لٹا کے اور عربوں پہ مشرکین پہ خرچ کر کے اور کہہ کر کہ یہ محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اللہ کے نبی کو غنی کر دینا، یہ اور بات ہے۔ اور آیات الہی کے اترنے کا سامان پیدا کرنا، یہ اور بات ہے، اور بات ہے، اور وہ بھی خرچ کرنا یا نہ کرنا۔ لیکن جناب خدیجہ الکبریٰ کچھ نہیں تھا، اور جب وقت آیا بی بی کا اور بی بی مریض ہوئی اور موت کا وقت قریب آیا تو پیغمبر اکرم سے عرض کیا، یا رسول اللہ اسمع وصایا، اے اللہ کے نبی میری وصیتیں سنیں۔ اللہ کے نبی بی بی کے قریب آئے اور فرمایا، ہاں خدیجہ الکبریٰ کیا وصیت ہے؟ یہ وصیت ملتی جلتی وصیت ہے جناب زہرا کی وصیت کے، کہ بی بی نے بھی کہا تھا، یا علی میں نے جتنا وقت تیرے گھر میں گزارا شاید میں نے حق خدمت اس طرح ادا نہ کیا ہوگا، تو اس وقت بھی مولا امیر کی آنکھیں اشک بار ہو گئی تھیں۔ پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے گھر میں آئی، آپ کی خدمت نہیں کر سکی، مجھے معاف کیجیے گا۔ تو پیغمبر اکرم، میں یہی کہتا ہوں شاید پیغمبر اکرم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی ہوں گی اور کہا ہوگا، اے خدیجہ الکبریٰ تو نے تو مجھے فاطمہ زہرا عطا کی ہے،
اے خدیجہ الکبریٰ جب عرب کے لوگ مجھے ابتر کے تانے دیا کرتے تھے تو اللہ نے تیرے بطن سے مجھے ایسی کوثر عطا کی ہے کہ جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو نے مجھے فاطمہ زہرا عطا کی ہے, تو نے مجھے کوثر عطا کی ہے, تو نے میری بیٹی کی پرورش کی ہے. خدیجہ ایسی باتیں تیری ذات کے لائق اور شان نہیں ہیں. خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بعد میری یہ بیٹی فاطمہ زہرا یہ یتیمہ کہلائے گی. میرے بعد میری بیٹی فاطمہ زہرا کو کوئی دکھ نہ پہنچائے, میری بیٹی رونے نہ پائے, میری بیٹی کو کوئی تماچے نہ مارے. میں کہتا ہوں اے خدیجہ الکبریٰ اللہ جانے اللہ نے آپ کو خبر دی تھی جبریل کے ذریعے یا کیسی خبر آپ تک پہنچی کہ جب آپ کی بیٹی مدینے میں جائے گی علی کے گھر میں تو آپ کی بیٹی کو تماچے بھی لگیں گے اور آپ کی بیٹی کی پسلیاں بھی توڑی جائیں گی. عزادارو بہت ہی غم زدہ ہو گئی خدیجہ الکبریٰ اور پیغمبر اکرم بہت غم زدہ ہوئے اور کہتی ہیں خدیجہ میں کوشش کروں گا تیری بیٹی رنجیدہ خاطر نہ ہو, لیکن میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی زندگی تک کسی کو یہ جرات نہ ہوئی کہ زہرا بتول کو رنجیدہ کر سکے, لیکن جو ہی آپ کی آنکھیں بند ہوئی یہی فاطمہ زہرا جو سیدھی ہو کے چلا کرتی تھی اب کمر نون کی طرح جھک گئی اور دیواروں کے سہارے لے کر چلتی ہے اور سر کے بال سفید ہو گئے اور پسلیاں ٹوٹ گئی. اللہم عجل وفاتی سریعہ کی صدائیں آ رہی ہے جناب زہرا کی. عزادارو تیسری وصیت پیغمبر اکرم کی خدمت میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ تیسری وصیت میں آپ کو نہیں بیان کرتی, میں اپنی بیٹی کو بیان کرتی ہوں, زہرا آپ کو بیان کرے گی. رسول اللہ نے پوچھا اے بیٹی تیسری وصیت تیری اماں نے کیا کی ہے؟ تو جناب زہرا نے عرض کیا بابا جان امی کہتی ہیں اگر ہو سکتا ہے تو جس عبا میں آپ کی وحی نازل ہوا کرتی تھی وہ عبا میرے کفن کے لیے مجھے دے دیجئے. پورا مال لٹانے والی ہے, ایک چادر کا سوال کر رہی ہے. عزادارو یقیناً پیغمبر کی آنکھیں اشک بار ہوئی ہوگی اور یاد ہوگا وہ کیسا وقت تھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا, خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال لٹایا. پیغمبر نے فرمایا ہاں خدیجہ میں اپنی ابا کا کفن ضرور دوں گا. عزادارو وقت گزرا, تھوڑی دیر کے بعد جب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے چلی گئی تو پیغمبر اکرم نے خود اپنے ہاتھوں سے جناب خدیجہ الکبریٰ کو غسل دیا, حنوط کیا اور اپنی ابا کا کفن خدیجہ الکبریٰ کو پہنانا چاہا تو فوراً جبرائیل امین نازل ہوئے اور سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ من اللہ, السلام اللہ کی طرف سے تجھے سلام ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کفنها علینا, اس خدیجہ الکبریٰ کا کفن مجھ خدا کی ذات پر ہے. اللہ نے یہ کفن جنت سے خدیجہ کے لیے بھیجا ہے. میں کہتا ہوں اے خدیجہ الکبریٰ بڑی اچھی قسمت ہے اور غسل دینے والے اللہ کے نبی ہیں. آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے پاس رونے والی موجود ہے, کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے. کفن جنت سے آ رہا ہے, سلام اللہ بھیج رہا ہے, لیکن لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے میرے مولا حسین آپ کے دن جیسا کوئی کسی کا دن نہیں ہے. اور دن دیہڑے بہن دیکھتی رہی اور بھائی کا بدن اور بے گور و کفن کربلا کے لکو دک زہرا نے پڑا رہا اور سورج کی دھوپ تھی. اور سید سجاد نے کہا ظالمو تم نے تو اپنے لاشیں دفن کر لیے, اب سے پیغمبر کا لاشا مجھے دفن کرنے دیجئے. عزادارو سنو گے ان ملعونوں نے کہا اے سجاد دفن تو مسلمانوں کے لاشیں کیے جاتے ہیں. امام
मुसलमान भी नहीं समझते। अला लअनतुल्लाह अला अलकौम ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त और अज़मत के सदके हमारे चंद अल्फाज अपनी दरगाह में मंजूर और कबूल फरमा। परवरदिगार इन उलमाए किराम तुल्लाब किराम का चल के आया अपनी दरगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। परवरदिगार इन रोज़ेदारों की दुआओं को रद्द न फरमा और इनके उठे हुए हाथों को खालिद वापस न पलटा। परवरदिगारा इनके क़ुलूब में जो भी हवाइज हैं तुझे अपने नबी का वास्ता, नबी की इस बावफा बीवी का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, परवरदिगारा हमारे शुहदाए मिल्लत जाफिया के दरजात बुलंद फरमा। परवरदिगारा इमाम राहर इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुसैनी और भी तमाम शुहदाए मिल्लत जाफिया के दरजात आली हैं मुतआली फरमा। परवरदिगारा डॉक्टर असद हसन नकवी साहब के वालिदैन को जीवार रहमत में मकाम अज़ीम अता फरमा। डॉक्टर असद हसन साहब को सेहत और सलामती के साथ तूल उम्र इनायत फरमा। परवरदिगारा हर शर्र फसाद से हम सब को महफूज फरमा। परवरदिगारा माह रमज़ान की इन साआत में और इन लम्हों में अगर इस वक्त तक हमारी बख्शिश नहीं हो सकी तो परवरदिगार आज के सैयदुल अय्याम के वास्ते, जुमा के दिन के वास्ते इस लम्हात में परवरदिगारा हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, के दरजात बुलंद फरमा। परवरदिगारा तुल्लाब किराम उलमा के साथ हमारी तमाम की बख्शिश का सामान हमें अता फरमा। के नबी व आलिहि मासूमीन अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन खैरि अवानी व अंसारिक वल मुस्तशीदीन बैन यदैक। एक मरतबा सूरह फातिहा अपने तमाम मरहूमीन के लिए।